یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، یہ ایک سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے میرے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بتا دے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے میرے بھائیوں، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر بندے نے ہی مر جانا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے، مر تو ہر کوئی جاتا ہے، مرنا تو ہر کسی نے ہے، لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مر بھی جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی باتیں، ان کے تذکرے اللہ پاک لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دیتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی وہ شانوں کے مالک ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ مر تو سارے ہی جاتے ہیں، لیکن یہ جو مرتے ہیں نا، یہ ایسے مرتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ اتنا بڑا انعام جو ان کو ملتا ہے، دولت کی وجہ سے ملتا ہے؟ نہیں، حکومت کی وجہ سے ملتا ہے؟ نہیں، کوئی جاگیرداری کی وجہ سے ملتا ہے، کوئی جائیداد کی وجہ سے اتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں، یہ دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ان کو یہ انعام میرے بھائیوں دولت کی وجہ سے ملا، حکمرانی کی وجہ سے ملا؟ نہیں، صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بس یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ نہ حکمرانی، بڑے بڑے بادشاہ جن کے اشاروں پر نظام حکومت چلا کرتا تھا، آج ان کا تذکرہ بھی نہیں ملتا میرے بھائیوں۔ بڑے بڑے فلاسفی آئے، وہ اپنی فلاسفی لے کے قبروں کے اندر چلے گئے ہیں، کوئی ان کو جاننے والا پہچاننے والا نہیں ہے۔ ہاں، نام رہتا ہے تو حضور کے غلاموں کا نام رہتا ہے، کیونکہ حکیم الامت نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، علامہ اقبال احمد اللہ علیہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کر کے میرے بھائیوں اس دنیا سے جائے گا نا، مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو بڑا ہی بلند مقام عطا فرما دے گا۔ اگر جو اس کو صدیاں بیت جائیں اس دنیا سے گئے ہوئے، پھر بھی لوگ حضرت بلال حبشی کا نام سنتے ہی جھوم جایا کریں گے، کیونکہ حضرت بلال حبشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزاری ہے۔ آج مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے، آج ہم جامع مسجد فیضان رضا میں بیٹھ کے ان کی باتیں کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کا کام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے۔ اور مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائیوں اتنی خدمت کی ہے، دین کی اتنی خدمت کی ہے، اگر میں یہ کہوں تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہمارے لاہور میں اکثر مساجد کے اندر جو علماء کرام دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بالواسطہ یا بلا واسطہ مفتی اعظم پاکستان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سروے کر کے دیکھ لیں، آپ ہر مسجد میں جا کر دیکھ لیں، پوچھ لیں قاری صاحب آپ کہاں سے پڑھے ہیں، وہ کہے گا جامعہ نظام نسیہ سے پڑھا ہو۔ وہ پوچھ لیں آپ قاری صاحب کہاں سے پڑھے ہیں، وہ بتائے گا فلاں استاد ہے، فلاں کے شاگردوں سے مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حدیث میں بھی ایسے لوگوں کی اللہ پاک نے بڑی شان بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور اس حدیث سے میرے بھائیوں ہم سب نے سبق حاصل کرنا ہے۔ بڑی ہی اصلاحی، بڑی ہی فکری حدیث پاک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً کچھ لوگ بلائی کی چابیاں ہوتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، یقیناً
کچھ لوگ بلائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور برائی کے تالے ہوتے ہیں۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ برائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور بلائی کے تالے ہوتے ہیں۔ برائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور بلائی کے تالے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے میرے بھائیو، کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے آتے ہیں کہ جن کا مقصد ہی بلائی عام کرنا ہوتا ہے، نیکی کو پھیلانا ہوتا ہے۔ وہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ روزے دار بن جاتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے، وہ عاشق رسول بن جاتا ہے۔ ان کے پاس بلائیوں کی چابیاں ہوتی ہیں اور برائیوں سے بندہ باز آ جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس برائیوں کا تالا ہوتا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے بندہ خراب ہو جاتا ہے، بے حیائی والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے دین سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ جو بندہ ہے سمجھ لے میرے بھائیو اس کے پاس برائی کی چابیاں ہیں، بلائی کا اس کے پاس تالا ہے۔ یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی حدیث میں سرکار نے آگے فرمایا، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، مبارکباد کا مستحق ہے وہ بندہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے بلائی کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ بندہ، ہلاکت ہو تباہی ہو اس بندے کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ نے برائی کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ حدیث سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے میرے بھائیوں، ہم غور کریں، کیا ہم بلائی کی چابیوں والے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہمارے پاس بیٹھنے والا بندہ نمازی بن جاتا ہے؟ کیا ہمارے پاس بیٹھنے والا بندہ روزے دار بن جاتا ہے؟ کیا ہم بلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ اگر تو ہم بلائی کی چابیاں ہمارے پاس ہے پھر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہمیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ پاک سے سرکار کا عشق مانگنا چاہیے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں ایسی شخصیت تھے جن کو اللہ نے بلائی کی چابیاں عطا فرمائی تھی۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ہزاروں علماء ایسے پیدا فرما گئے ہیں جو اس دنیا میں رہ کے دین اسلام کا پیغام عام فرما رہے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، پھر بتا رہا ہوں، وہ اتنے عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے کہ ان کے شاگردوں میں مفتی منیب الرحمان جیسے بندے آتے ہیں، ان کے شاگردوں میں شیخ الحدیث مولانا عبدالستار سعیدی جیسے شخصیات آتی ہیں، ان کے شاگردوں میں امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں آتی ہیں، جن کے شاگرد اتنے کمال کے ہو اور استاذ کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر جس مدرسے میں، جس جامعہ نظامیہ میں وہ استاذ بیٹھا ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھائیوں اس مدرسے کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی شان اور وہ مدرسہ سرکار کی نظر میں، اولیاء کرام کی نظر میں کتنا مقبول تھا۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن مدرسے میں راشن ختم ہو گیا، مدرسے میں راشن ختم ہو گیا۔ اب بچے پردیسی تھے جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں دین پڑھنے کے لیے، اب کھانے کا ہمارے پاس راشن نہیں تھا۔ کہتے میں بڑا پریشان تھا، تو اگلے ہی دن صبح سلطان بہو سرکار جو دربار ہے ان کے سجادہ نشین کی زوجہ کچھ لوگوں کے ساتھ جامعہ نظامیہ رضویہ میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے خوب وافر مقدار میں راشن دیا، خوب خدمت کی، نذرانے پیش کیے۔ پھر انہوں نے بتایا، ان کی جو سجادہ نشین کی جو زوجہ تھی نا، انہوں نے بتایا وجہ یہ ہے کہ ہم تو آپ کے مدرسے کو جانتے بھی نہیں تھے، پہچانتے بھی نہیں تھے، بس ہوا کیا ہے کہ سلطان بہو سرکار رات کو میری خواب میں تشریف لائے ہیں
اور انہوں نے میری خواب میں مجھے آ کر کہا ہے فلاں مدرسے والے بڑے پریشان ہیں، جاؤ جا کے ان کی مدد فرماؤ جا کے۔ اچھا وہ خاتون کہتی ہے اب مجھے مدرسہ دکھا دیا، مجھے لوہاری کا تنگ بازار دکھا دیا گیا خواب میں۔ وہ کہتی ہے میں جنگ میں مدرسوں میں پھرتی پھرتی تلاش کرتی کرتی کہ کون سا مدرسہ ہے جو سلطان بہو سرکار نے مجھے خواب میں دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنگ سارا پھر چکی ہوں، پھر لاہور آئی ہوں، لاہور کے بھی بڑے مدرسے دیکھے ہیں، لیکن جس مدرسے میں میں کھڑی ہوں یہ وہی مدرسہ ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، یہ وہی مدرسہ ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں جس مدرسے پر، جس جامعہ پر اللہ کے ولیوں کی نظر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو، اس مدرسے کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا، وہاں سے پڑھنے والے کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے جامعہ نظامیہ کا گدڑ بھی ہو نا باہر جا کے وہ شیر بن جاتا ہے۔ وجہ یہی تھی کہ اس میں جو نظر ہے وہ اولیاء اللہ کی نظر ہے۔ کس کی نظر ہے جی؟ اولیاء اللہ کی نظر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان کے مشن پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔